یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں جاتے تھے نا یہ پڑھتے تھے. ہائے ہائے عجیب دعا. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نورانی بنا. واجعل فی سمعی نورا، میرے کان میں نور پیدا فرما. واجعل فی عینی نورا، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما. واجعل فی مخی نورا، دماغ میں نور پیدا فرما. واجعل امامی نورا، سامنے نور پیدا فرما. واجعل خلفی نورا، پیچھے نور پیدا فرما. وعن یمینی نورا، دائیں جانب نور. وعن شمالی نورا، بائیں جانب نور. ومن فوقی نورا، اوپر نور. ومن تحتی نورا، نیچے نور. واعظم لی نورا، سر سے لے کر پیر تک مجھے نورانی بنا دے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. جب فجر کی نماز میں آپ نکلتے تھے نا تو گھر سے لے کر مسجد تک پڑھتے تھے. تو یہ نور کا مطلب رہنمائی، ادھر بھی روشنی، ادھر بھی روشنی، ادھر بھی روشنی، اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، آگے بھی، پیچھے. جس کو اتنی روشنی نصیب ہو جائے، ایمانی روشنی اتنی نصیب ہو جائے، کہاں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس کو یاد ہے؟ دعائیں تو یاد ہیں. صبح اٹھتے ہی پہلا موبائل، کس کا میسج آیا ہوا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیا ہوا ہے، یہ کہاں کھو گئے ہم لوگ؟ کہاں سنت سے ہم محروم ہو گئے ہیں؟ کس قدر ہم آج سنتوں سے دور ہو گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا پر اگر آپ عمل کر لیں اور فجر سے نکلتے، فجر نماز کے لیے نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کر پڑھیں گے. ہاں، جب تک اپنی زبان میں پڑھ لو. شوق ہوگا میں لکھ کے دے دوں گا، مسئلہ نہیں ہے. ہاں میں تیار ہوں لکھ کر دینے کے لیے، پرچہ بنا کے لے آؤں گا. مگر پرچہ جا کے آپ لوگ رکھ دیتے ہیں نا، پھر اعتماد ہو جاتا ہے رکھی یا پڑھ لیں. پڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے. اور یہ دعائیں مسنون دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں بھائی. حسن حسین مسنون دعاؤں کی کتاب ہے، پر نور دعاؤں کی کتاب ہے. یہ کتابیں لو نا. 40 مسنون دعائیں یہ کتاب ہے. اور اسی طرح سے جناب علامہ ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ کی عمل الیوم واللیلہ، عجیب کتاب. عمل الیوم واللیلہ، دن اور رات کے اعمال. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسا تھا، رات کیسی تھی، یہ اعمال. الاذکار من کلام سید الابرار، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی مجموعہ موٹی کتاب ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدعوات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے طویل باب باندھا ہے. کتاب الدعوات سب سے زیادہ تفصیلی دعائیں اس میں. اتنا مانگا ہے. چلو یہ سب نہیں کر سکتے ہو تو مناجات مقبول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو مانگا سارا انہوں نے کتاب میں جمع کر دیا. ایک کتاب، ساری زندگی جو مانگا سارا اس کتاب میں جمع ہے. اور اس کی منزلیں مقرر کر دی کہ یہ روزانہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہو اتنی ساری دعائیں. ظاہر ہے ساری زندگی کی دعائیں آپ روزانہ کیسے پڑھیں گے؟ تو انہوں نے یہ اس ترتیب بنا لی کہ بھائی ہفتے یہاں سے لے کر یہاں تک ہفتے کو پڑھ لو، یہاں سے لے کر یہاں تک اتوار کو، یہ پیر کو، یہ منگل کو، اس طرح سے ایک ہفتے میں تقسیم کر دیا. کم از کم ہفتے کے بعد وہ دعا زبان پر آ جاتی ہے جو رسول اللہ نے مانگی ہے. ایک میں مانگوں اور ایک آپ مانگے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نبوت کی زبان سے وہ دعا نکلے. اس دعا میں کیا جان، مگر ٹائم کہاں ہے آج جوان کے پاس، آج بزرگ کے پاس وقت کہاں ہے. آج ہر شے تو موبائل میں ہے، اسی میں دعائیں بھی، اسی میں قرآن بھی پڑھتا ہے. چھوڑو اس مصیبت کو، اسی میں قرآن بھی پڑھتا ہے ظالم. ابے بھائی قرآن کو ہاتھ لگانے سے ثواب ملتا ہے، چھونے سے ثواب ملتا ہے، دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، چومنے سے ثواب ملتا ہے. اس کو تو نہیں چوم سکتے بھائی. اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے دلوں کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. ہاں نہیں بدلیں گے موت آ جائے گی. اور کہاں جائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر.
شور کرے گا، چیخے گا، چلائے گا. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ ایک بار تو دنیا میں بھیج دے، نیک اعمال کر کے آ جائیں گے. جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ سمجھنے والا اگر تو ہوتا تو سمجھ سکتا تھا، کیوں برباد کی تو نے زندگی. وجاءکم النذیر، کسی نے تجھے بتایا نہیں تھا؟ یہ ممبر سے مولوی صاحب کی تقریر نہیں سنی تھی؟ یہ قرآن تمہارے سامنے نذیر ڈرانے والا نہیں تھا؟ یہ روزانہ تیرے سامنے موت جو ہوتی رہی، یہ موت نذیر یہ ڈرانے والا نہیں تھا؟ یہ کیوں؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بھگتو آج عذاب، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا. چیخ و پکار بے فائدہ ہے اس دنیا میں. فرمایا ایک آنسو بہا دو، کتنا؟ مکھی کے سر جتنا ایک آنسو بہا دو، مکھی کے سر جتنا ایک آنسو بہا دو. امام غزالی رحمۃ اللہ نے روایت نقل فرمائی ہے، ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، کوئی نیکی ہے؟ اے اللہ نہیں، نیکی کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے ایک نیکی تیری ہے. اس کے جسم سے اس کا بال پلکوں کا ایک بال بولے گا، گواہی دے گا، اے اللہ یہ ایک مرتبہ رات کو تیرے خوف سے اس کی آنکھ نم ہوئی تھی، ذرا سی بھیگی تھی، میں بھیگ گیا. اللہ کہیں گے جاؤ معاف کر دیا. یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے، یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے، یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے. وہ جبریل علیہ السلام آئے، جناب جہنم کی آگ آب و تاب کے ساتھ باہر، اور جناب دور دور تک اس کے شرارے بلند ہو رہے، اور حضرت جبریل پانی چھڑکیں گے اور آگ نیچے ہو جائے گی، بجھ جائے گی. پوچھا جائے گا یہ آب کوثر ہے؟ نہیں آب کوثر نہیں ہے. آب زمزم ہے؟ نہیں آب زمزم بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امت کے گناہگاروں کے آنسوؤں سے نکلا ہوا پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یہ جہنم کی آگ کو بجھانے والا ہے، یہ جہنم کی آگ. مَلَّذِي يُطْفِئُ غَضَبُ الرَّحْمَنِ، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اللہ کے غصے کو ٹھنڈی کرنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا الصدقہ، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وَالدُّمُوعُ، آنسو. ایک دعا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان الدموع کل قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا. عجیب دعا ہے. اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ بہنے والی آنکھیں عطا فرما، آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما. یہ بھی اللہ کے نبی نے مانگا ہے، بہنے والی آنکھیں نصیب فرما. اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان الدموع، جو خون بہا رہی ہوں، آنسو بہا رہی ہوں، قبل ان تکون الدموع دمن، اس وقت سے پہلے کہ جب قیامت کے دن سارے کے سارے آنسو خون بن جائیں گے. والاضراس جمرا، اور منہ میں ڈاڑیں یہ انگارے بن جائیں گے، یہ ڈاڑیں انگارے بن جائیں گے، جہنم کی آگ سے انگارے بن جائیں گے. اور یہ ڈاڑ اتنی بڑی ہو جائے گی جیسے احد پہاڑ ہے. اسی تناسب سے آدمی کا جسم بھی بڑا. کہاں بیٹھے، کس غفلت میں پڑے، کس غفلت میں ہم پڑے. نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ گناہ سے بچنا ہے، اور ہم دعوے دار ہیں جنت کے. وہ صحابہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور صبح سویرے استغفار کرتے تھے. کہتے تھے رات کا حق ادا نہیں ہوا، استغفار کرتے تھے، روتے رہتے تھے، روتے نشان پڑ جایا کرتے تھے، روتے زمین پر سجدہ کرتے تھے تو روتے زمین بھی تر ہو جایا کرتی تھی. اتنا روتے تھے.
کیا گناہ تھے جن کو پیغام مل گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، اس کے باوجود بھی یہ حال تھا زندگی۔ تو آئیے آج سونے سے پہلے 2 رکعت نماز ہم استغفار کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا سارے باوضو ہو کر 2 رکعت۔ اب لمبی لمبی راتیں آ گئی، ان راتوں میں بھی قیام نصیب نہ ہو تو بد نصیبی نہیں ہے، کب نصیب ہوگا پھر؟ ان راتوں میں بھی رات کو اٹھنا نصیب نہ ہو، لمبی رات لمبی رات لمبی رات، اور وہ گناہوں میں گزر جائے، وہ نافرمانیوں میں گزر جائے۔